آج جو پی ایم ایل این نے نواز شریف صاحب نے خصوصی طور پہ اپنی تقریر میں جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے مفاہمت کا، یو تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو ورک؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج نواز شریف صاحب کے آمد پر جو ان کا استقبال ہوا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم ان کے بیانیے کو، قوم ان کی سیاست کو اور قوم ان کے ویژن کو آج پہلے سے زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان کو جب ان سے چھینا گیا تو ان سالوں میں پاکستان میں جو ابتری ہوئی ہے وہ ان کا میسج زیادہ ریلیونٹ ہو گیا ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 40 سال کا انہوں نے کہا کہ میں نچوڑ بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم سب مل کر کام نہیں کریں گے اس وقت تک ملک آگے نہیں چلے گا۔ اگر ہم نے رسہ کشی کے اندر وقت ضائع کیا تو شاید اس کی اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اور انہوں نے بہت اہم بات کی ہے کہ آئین ہمارا ایک ریفرنس پوائنٹ ہے، آئین کے مطابق تمام اداروں کو اور تمام ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالیں، اور انہوں نے ایک نئے سفر کے آغاز کرنے کا عزم کا اظہار کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے پوری قوم کو متحرک کریں۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ مفاہمت وہ چاہتے ہیں، میں بالکل کوئی بدلہ انتقام کا خواہش مند نہیں ہوں، جنرل باجوہ، جنرل فیض کا نام لے کے جو ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ وہ کرتے تھے، تو کیا نواز شریف صاحب پی ایم ایل این اس مطالبے سے اب دستبردار ہو گئے؟ دیکھیے، میں آپ کو اس کی مثال ایسے دوں گا کہ جب کسی گھر میں آگ لگی ہو تو اس وقت سب کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے اور سب کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے حصے کی پانی کی بالٹی لے کر اس آگ کو بجھائیں۔ جب آگ لگی ہو اور آپ اگر اس وقت آپس میں لڑائی میں لگ جائیں کہ یہ آگ کس نے لگائی، کون اس کا ذمہ دار ہے، تو وہ آگ سب کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو اس وقت ملک جس معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے، یہ وقت ہے جب سب مل کر کام کریں، اور انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور جب بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے 1990 میں پاکستان کی ترقی کا سفر شروع کیا، ڈسرپٹ کیا گیا، 2013 سے 17 تک ترقی کا سفر شروع کیا، اس کو ڈسرپٹ کیا گیا، تو یہی میسج تھا سب کے لیے کہ اب ہمیں اس کھیل سے نکلنا چاہیے اور سب کو مل کر ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا احسن اقبال صاحب، یہ بات بالکل صحیح ہے، آج نواز شریف صاحب نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں، میں بار بار اپنی ٹرانسمیشن میں، اپنے انالیسز میں بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ تلخ حقائق ہیں اس ملک کے، لیکن ابھی جو ایک اور تاثر ہے کہ آپ نے اوبیسلی الیکشن میں جانا ہے، ہمارے پینل میں کچھ انالسٹس ہیں ہمارے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے آج ایسے تقریر کی ہے جیسے وہ الیکشن جیت چکے ہیں، حالانکہ اب الیکشن بھی نہیں ہوا ہے، ان کے کچھ عدالتی معاملات بھی ہیں، کہ ایسے لگ رہا تھا وکٹری اسپیچ ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی جو آپ کی اتحادی رہی، ان کو لگتا ہے کہ ان کو نہیں مل رہی ہے، وہ بلیم کرتے ہیں پی ایم ایل این کو، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کی نگران حکومت یا وفاق کی نگران حکومت پی ایم ایل این کی بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب نام ہی نہ لینا، پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس ریس میں دوڑ بھی نہیں رہے ہیں۔ سو لیول پلینگ فیلڈ آپ کو لگ رہا ہے سب کو مل پائے گا آپ کے مخالف سیاسی جماعتوں کو؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا تاثر ہونا چاہیے، اگر کوئی وہ سیاسی بیان دینا چاہتے ہیں تو اس سے بندہ کوئی بات تلخی کی نہیں بڑھانا چاہتا، کیونکہ ہمیں ملک کے اندر تلخیوں کو ختم کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھرپور لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہے، اور ان کے پاس اگر وہ کہیں پنجاب کے اندر تو انہی کے نامنی کو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ مسلم لیگ نون نے قبول کیا ہے، تو وہ اگر یہ کسی طور پہ کہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی نگران حکومت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے سندھ میں بھی انہی کے نامنی کو تسلیم کیا گیا نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ، تو اس لیے لیول پلینگ فیلڈ تو سب کے پاس ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سب اپنے کام کو عوام کے سامنے لے کر جائیں۔ اگر مسلم لیگ نون کا بیانیہ سب سے مضبوط ہے اور مسلم لیگ نون کی ترقی کا ریکارڈ دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ زوردار ہے، جس کی عوام میں ٹریکشن ہے، تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مسلم لیگ نون کے حق میں کوئی پلڑا جھکا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کا ایک ماضی ہے، ہماری کارکردگی ہے، اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہر دور کے اندر ٹھوس
منصوبے لگائے ہیں، ہماری نشانیاں ترقی کی علامتیں ملک کے چپے چپے پر موجود ہیں، اور کسی اور پارٹی کے پاس ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ جو وہ پیش کر سکے کہ اس نے ملک کی ترقی کے لیے اتنا کچھ کیا ہو۔ لاسٹ کویشچن ہے احسن اقبال صاحب، نواز شریف صاحب نے باقاعدہ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ، فگرز کے ساتھ بات کی ہے کہ جناب ڈالر اتنے کا تھا، فیول اتنے کا تھا، چینی اتنے کی تھی جب میں چھوڑ کر گیا، اور اب کیا حالات ہیں۔ 16 ماہ کے اندر چلیں باقی جماعتیں ضرور تھیں اس حکومت کا حصہ، لیکن اکنامک ٹیم پی ایم ایل این کی تھی۔ ابھی بھی اگر لیٹ سے آ جاتی ہے پی ایم ایل این واپس، گورنمنٹ آپ بنا لیتے ہیں، تو اکنامک ٹیم تو پھر وہی ہوگی، اسحاق ڈار صاحب ہوں گے، وہی تمام لوگ ہوں گے۔ سو وٹ نیو are you going to do this time which you couldn't do in 16 months؟ معیشت کی بات جو ہے، اس کی بحالی آپ دنیا کے کسی اکانومسٹ کو بلا لیں، یہ کوئی بجلی کا سرکٹ نہیں ہوتا کہ آن آف سے اندھیرا یا اجالا ہو جاتا ہے۔ جب آپ معیشت کو خراب کرنا چاہیں تو 2-4 فیصلوں سے آپ اس کو کولیپس کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے معیشت کی بحالی کا عمل کرنا ہوتا ہے تو اسے کرنے کے لیے کم از کم 2 سے 3 سال ٹرن اراؤنڈ کرنے میں لگتے ہیں۔ ہمیں جو 16 ماہ کا وقت ملا، پہلی بات یہ کہ وہ ایک براڈ بیسڈ کولیشن گورنمنٹ تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں، اور وہ اس حکومت نے بچا لیا اور ایک ریکوری کا عمل شروع کیا۔ اور اب اگر الیکشن میں ایک اچھا مینڈیٹ ملے گا تو یقیناً ہم 2-3 سالوں کے اندر اندر پاکستان کی معیشت کو اسی طرح ٹرن اراؤنڈ کر کے دکھا سکتے ہیں جیسے کہ 2013 میں شاید اس سے زیادہ بدتر حالات ہمیں ملے تھے۔ تب تو 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی ملک کے اندر، کارخانے بند تھے، زراعت بند تھی، ہر شعبہ بند ہو چکا تھا، ملک میں مہنگائی تب بھی ڈبل ڈیجٹس کے اندر تھی، ملک میں دہشت گردی کا راج تھا۔ آج تو نہ ملک کے اندر توانائی کا اس طرح کا بحران ہے، نہ ملک کے اندر دہشت گردی کا اس طرح کا بحران ہے۔ ملک کے اندر جو بنیادی ضرورتیں تھیں وہ ہم پوری کر گئے تھے 2013-17 میں، اب تو ہمیں اپنا سمت ٹھیک کرنی ہے اور ملک کے تمام اداروں کو سب کو لے کر آگے چلنا ہے۔